لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ غور سے سنیے گا، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ یعنی آپ نے کسی سے سنی، آگے آپ نے بڑھا دی۔ یہ آگے بڑھانا، سنی ہوئی بات کو یہ آگے بڑھانے والے کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے مت بڑھاؤ، بلکہ اگر کچھ سنو تو اس کی تحقیق کرو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے، خزانچی حضرت بلال سرکار کی۔ گھر میں کتنا پیسہ ہے، کہاں دینا ہے، کیا لانا ہے، کیا کرنا ہے، سب حضرت بلال کرتے تھے۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ذر نے مجھے ابن الحبشہ کہہ دیا۔ چونکہ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا اور حبشہ کے اندر زیادہ تر کالے رنگ والے رہتے تھے، تو کہتے ہیں ابو ذر نے مجھے ابن الحبشہ کہہ دیا۔ اب کہنے والے کون سرکار کو؟ حضرت بلال۔ جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سرکار حضرت ابو ذر کو بلا کر ڈانٹ دیتے، لیکن نہیں، سرکار نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور اس سنی ہوئی بات کی پہلے تحقیق فرمائی اور ابو ذر سے پوچھا، حضرت ابو ذر سے، ابو ذر یہ کیا کہہ رہا ہے بلال، تم نے ان کو ابن الحبشہ کہا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے گردن جھکا لی، سرکار سمجھ گئے کہ بات سچی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، دور جاہلیت کی عادت اب بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور لیٹ گئے زمین کے اوپر، اور جس رنگ کی وجہ سے حضرت بلال کو انہوں نے تانا دیا تھا، حضرت ابو ذر حضرت بلال سے فرماتے، بلال میرے چہرے کو اپنے جوتے سے روند ڈال۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہر سنی ہوئی بات کو آگے مت بڑھاؤ، چاہے کوئی بھی کہے، اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں جانو۔ ہاں، اگر کسی کی چیز، کسی کے قول کی تحقیق نہیں کرنی تو بس اللہ اور اس کے رسول کے قول کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سب سے سچ میرے مولا کا قول ہے، اور اس کے بعد سب سے سچا قول مدینے کے تاجدار کا قول ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ تیسری ہلاک کرنے والی سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے گا کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق ہے، جو کچھ رب نے فرمایا وہ حق ہے۔ ہم سچ بولیں گے تو جو سچ قیامت میں نفع پہنچائے گا وہ دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا، اور انشاءاللہ سچائی کی بنیاد پر اللہ رسوائی سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو سچ بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔